الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد لکھتے ہیں، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اگر میں پانی کو پوشیدہ کر دوں تو چشمے خشک ہو کر ریگستان بن جائیں۔ اگر میں پانی کو پوشیدہ کر دوں تو چشمے خشک ہو کر ریگستان بن جائیں۔ ایک فلسفی بولا جو عقل مند خود کو سمجھتے ہیں، ایک فلسفی بولا ہم زمین کھود کر پانی نکال لیں۔ رات کو فلسفی سویا تو ایک مرد کو دیکھا، اس نے فلسفی کے منہ پر تمانچہ مارا اور دونوں آنکھوں سے اندھا کر دیا، اور اسے کہا اگر تو سچا ہے تو کھود کر روشنی نکال لے۔ اگر وہ توبہ کرتا اور روتا تو اللہ کی مہربانی سے نور ظاہر ہو جاتا، لیکن توبہ بھی تو اپنے بس میں نہیں ہے۔ ان آنکھوں سے آنسو رواں ہونے سے بھی بڑی مہربانیاں ہو جاتی۔ یہ پانی اگر خشک ہو جائے تو بندہ سخت دل ہو جاتا ہے، اس لیے ان آنکھوں کے آنسوؤں سے بھی بڑی کہانیاں لکھی جاتی، اور خاص کر اللہ کریم کو وہ آنسو بڑا پسند ہے جو اس کی محبت میں نکلے، جو اس کے خوف سے نکلے، جو توبہ کرنے والے کی آنکھ سے نکلے۔ تو یہ پانی بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا کہ آنسوؤں سے جو اس کی روح ہے وہ معطر ہو جائے۔ تو کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کرنا چاہیے، قرآن کے آیت کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور طریقت میں تو ویسے ہی کب، کیسے، کیا، کیوں والے لفظ ہونے نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، حکم ٹھیک ہے، مان لینا چاہیے، لیکن بندہ شریعت والا ہونا چاہیے، ہر ایک کی نہیں کہ بندہ ہر ایک کی مان لے۔ تو توبہ بھی تو اپنے بس میں نہیں ہے، اس کے لیے بھی توفیق الہی کی ضرورت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جیسا کوئی کہاں ہے کہ ان کی دعا سے پہاڑ پر بونے کے لیے مٹی بن گئی، یا شاہ مصر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کی وجہ سے پتھریلی زمین پیداوار والا کھیت بن گئی۔ اسی طرح بد اعتقادی انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی۔ اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو انسان بد عقیدگی کی وجہ سے پتھر بن جاتا ہے، اور پتھر بھی وہ جس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، ورنہ بعض پتھر تو ان میں سے پانی بھی نکل آتا ہے۔ بعض پتھروں کے متعلق ہے کہ وہ خوف الہی سے رو بھی پڑتے ہیں، اور پہاڑ پتھروں کا ہے لیکن وہ حضور سے محبت کرتا ہے۔ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اس طرح بد اعتقادی انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے۔ ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ کیسے وہ بندے ہوں کہ جو سجدے تو محروم کرتے ہیں، ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، اور پھڑا ہے مار دے اور کڑی گل لے، سانو رب معاف کر دے گا۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں نا جو کیا کہتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو مانتے ہیں مگر سجدہ نہیں کرتے، پھر بھی پھڑا مار دے رہے ہیں، کوئی گل نہیں۔ اگر ایسے ہی اللہ کریم نے سب کو معاف کرنا ہے تو باقی پھر رہ کیا جاتا ہے؟ یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں کھا کر، دین کو چوپٹ کر کے اور تباہ و برباد کر کے رب کے حضور پہنچ جائیں اور کہیں یا اللہ تو معاف کر دے۔ وہ پوچھے گا نہیں تجھے سب کچھ تو دیا ہوا تھا، عمل کس نے کرنا تھا؟ عمل کروانے کے لیے بھی کوئی اور ہم نہیں کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے ہم نے ہی کرنا ہے۔ اسی طرح بد اعتقادی انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے۔ ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ میں تو شکر کرتا ہوں، گھر میں ایسے کر کے وضو کے لیے پانی نکالا تو گرم نکلا ہے، گرم نکلا، وضو کیا، میں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ پھر بھی نماز پڑھنے کی توفیق تو مل رہی ہے، کہ ہم نماز تو پڑھنے والے ہیں جیسے مرضی ہیں، ورنہ تو جیسے میں اپنی زندگی چاہتا ہوں نا، میں اپنی زندگی چاہتا ہوں جو ہمیشہ ایکشن میں ہو، سکون نام کی شے نہ ہو، 24 گھنٹے جہاد والی ہو، حضور والی ہو، ٹھیک ہے، سکون والی نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے اب تھوڑی لتاں اندر کیتیاں
وہ کہتے ہیں سردی ہے تو پھر بندہ سو گیا، باہر نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا. اس طرح کی زندگی نہیں چاہیے، ہمیشہ ایکٹیو، ہمیشہ تحریک والی، حرکت والی زندگی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن خبردار اس بھروسے پر گناہ نہ کر کہ میں توبہ کر لوں گا. صرف وہی دعا گناہ مٹاتی ہے جو سوزش دل اور آنسوؤں سے ہو. اور اس پر بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جو انسان کی بخشش کا سوال ہے، جب انسان کی بخشش اللہ کریم کر دے تو پھر اسے توبہ کی بھی توفیق دیتا ہے اور نیک اعمال کی بھی توفیق دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کریم بخش دے اور بندہ عمل نہ کر پائے. جسے بخش دیا جائے گا وہ نیک اعمال بھی ضرور کرے گا. تو فرمانے گا لیکن خبردار اس بھروسے پر گناہ نہ کر کہ میں توبہ کر لوں گا. صرف وہی دعا گناہ مٹاتی ہے جو سوزش دل اور آنسوؤں سے ہو، کیونکہ پھل پکنے کے لیے گرمی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے. دل کی سوزش اور آنسو، یعنی دل پانی بھی ہو اور گرمی بھی ہو پھر پھل پکتا ہے. اور اعمال کا پھل دل کی گرمی اور آنکھ کے آنسوؤں سے پکتا ہے. محبت ایسا ٹاپک ہوتا ہے کہ جس میں نا انسان خود بخود ہی نرم ہو جاتا ہے. محبت ایسا ٹاپک ہوتا ہے جس میں انسان خود بخود دین پر چلنے کے لیے فولاد بن جاتا ہے. یعنی ایک طرف تو نرم ہو جاتا ہے چلنے کے لیے، ایک طرف فولاد بن جاتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے. کیونکہ محبت جو ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ ہلتا بھی نہیں ہے، کہتا ہے فولادی چٹانی بن کے کام کرنا. تو میں دیکھتا ہوں 2 نمبر دین جتنے بھی ہیں، یقین مانیں اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ پکے ہیں. جتنے بھی سب اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ پکے ہیں سوائے اہل سنت. اہل سنت پکے نہیں. باقی جتنے مرضی لا لیں، جو ان لگا لیں، ان سے نکلے ہوئے نا وہ نہ کوئی مشن پر. اہل تشیع ہوں، منہاجی لوگ ہوں، کوئی بھی ہوں، کمٹمنٹ کے ساتھ پکے ہیں. ہماری کمٹمنٹ ہی کوئی نہیں. ہم اپنے اصول ہی جان لیں تو بہت بڑی بات ہے، وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہوتی. یعنی سارے فرقے اپنی کمٹمنٹ میں پکے ہیں سوائے ہمارا کمٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا ہم کر رہے ہیں. کم از کم میں نے ابھی ایک جیسے کل بھی کہا تھا تو میں نے کو پوسٹ بناؤ یار جس میں لکھا ہو کہ یار جس مسجد میں اہل سنت کے عقائد نہیں سکھائے جاتے وہ کیا بریلویوں کی مسجد ہوگی؟ جس میں سکھائے ہی نہیں جاتے وہ کون سی مسجد ہوگی؟ جس میں وقت ہی ضائع کر دیا گیا ہو کون سی مسجد ہوگی؟ اپنی کمٹمنٹ تو میں تو پکے رہیں کہ ہم کون ہیں، کم از کم پہچان میں تو پکے رہیں ہم کون ہیں. ہمارے باپ کا کیا نام ہے؟ عباس. اس نے باپ کا نام بتایا نا. ہمیں بھی تو کمٹمنٹ پکا ہونا چاہیے ہم کون ہیں، اہل سنت ہے کون ہے. کوئی بھی ہو اپنی کمٹمنٹ میں پکا ہونا چاہیے کہ یار میں اس مشن پر ہوں. بس دنیا کے مشن بیٹے ختم ہو جائیں. جو بھی ہم سوچ رہے ہیں نا وقت آنا ہے کبھی ادھر چلے جانا کبھی ادھر چلے جانا، لیکن دین سیدھا ہی رکھنا چاہیے. دین پر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. کمٹمنٹ میں پکا ہونا چاہیے کہ میں نے ہارنا نہیں سیکھنا، میں نے جیتنا سیکھا. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ پھل پکنے کے لیے گرمی اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اعمال کا پھل دل کی گرمی اور آنکھ کے آنسوؤں سے پکتا ہے. جیسے موسم بہار کی بہاریں ابر اور برق پر موقوف ہیں، ابر بھی ہوگی اور بجلی بھی چمکے گی، اس طرح دل کی کھیتی اندرونی سوزش اور آب چشم پر موقوف ہے. جب بہار آتی ہے تو چشمے بہہ نکلتے ہیں، اسی طرح دل کے سوتے دل کی گرمی اور رونے سے کھلتے ہیں. موسم بہار میں نو بہاران چمن کو خدا نیا لباس عطا فرماتا ہے. بہار، ایمان والی بہار سب سے پہلے توحید کی بات کرتی کہ اللہ کو ایک مان لو تو سارے سوتے اندر کے پھوٹ پڑیں. کیونکہ توحید کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا والی وارث مان لیا کہ میرا والی وارث اللہ کی ذات ہے. وہ احساس محرومی کا شکار نہیں بندہ ہوگا. لفظ میں جو بولا نا کیا بولا، احساس محرومی کا شکار نہیں ہوگا، اپنے رشتوں کا محتاج نہیں ہوگا. یہ نہیں کہے گا میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ والی وارث اللہ کریم کو جانتا ہوگا. اس لیے توحید جو ہے نا
یہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے، جو انسان کو فولادی بھی بنا دیتی ہے اور انسان کے اندر کے سارے سوتے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اتباع رسول آتی ہے، کیونکہ جب اللہ کو مان جائیں گے تو پھر دوسرے نمبر پر اتباع کرنی کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے پہلے نمبر پر جب توحید اللہ کا نعرہ دل میں گونج پڑتا ہے نا، پھر سر سے لے کر پاؤں تک انسان کا بال بال اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ توحید سے مست ہو جاتا ہے، توحید سے مست ہو جاتا ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا شراب توحید کی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و تحیت و ثنا کی خوشبو اندر سے نہ آئے؟ وہی تو ہمیں مست کرے گی۔ بھی توحید کی اپنی ایک خوشبو ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم ساتھ ساتھ، اللہ نہیں ہے وہ، لیکن سمجھے کہ ساتھ ساتھ توحید کے بعد رسالت، پہلے نمبر پر اللہ، دوسرے نمبر پر نبی، اس لیے دونوں ہی ساتھ ساتھ، ایک کو بھی چھوڑ دیں مسلمان نہیں رہتا، دونوں کو ماننا پڑے گا، اور ماننا وہی ہے جو ہم عقائد سکھاتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کہ ایک عابد برگو درختان سبز کو معرفت کردگار کا ذریعہ بتاتا ہے، لیکن جو معرفت سے حالی ہو اس کی نظر مصنوع پر جا کر رک جاتی ہے، ثانیہ تک نہیں پہنچتی۔ اگر میں آپ کو سبق دے رہا ہوں اللہ کی معرفت کا، تو آپ کے اندر معرفت کا اثر پیدا ہو جائے تو آپ کی نظر میں مجازی اور اللہ حقیقی ہو جائے۔ بات کو سمجھ میں آ گیا نا جو میں نے سمجھایا، کہ جب معرفت کی بات کی جائے گی تو پھر اللہ کی بات سامنے آئے گی۔ جو بھی پیر حضرات اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، دراصل وہ کیا کہتے ہیں، مرید کو اصلی سبق نہیں سکھا رہے ہوتے۔ اصلی سبق یہ ہوتا ہے کہ مرید کو رب کی طرف لے کر جایا جائے، کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اصل مسئلہ رب ہے، ہم تو خود سبب ہیں۔ اس لیے جب ہماری بات ہوگی تو ہم سبب ہیں، جیسے میں آگے بتاتا ہوں کہ ہم ذریعہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچانے کا، باقی تاثیر پیدا کرنی ہے رب کریم نے، آپ کے اندر کی ساری تاریں ہلانی ہے رب کریم نے، جو کچھ کرنا ہے وہ رب کریم نے کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن سے لے کر آج تک میری نظر بندوں پر نہیں اللہ پر تھی، اس لیے کسی کو بھی نہیں دیکھا، احساس محرومی تو رکھا ہی نا دل میں کہ میرا کوئی نہیں ہے، میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، میرا فلانا مر گیا، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ تو کبھی دل میں آیا ہی نہیں نا، اس لیے کہ کوئی بھی نہیں ہے پر ایک تو ہے، جب وہ ہے تو پھر سارے ہیں۔ یہ احساس محرومی کس بات کا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر اللہ کریم سب کچھ بھی دنیا کا سامان ہم سے لے لے اور ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اس کے بغیر، سامان کے بغیر بھی رہ سکیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ایک عنایت ہو، کیونکہ جب بندے سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس لیے دو چیزیں کہی، ایک تو وہ لے لے اور ساتھ توفیق دے دے ہمیں صبر کی، شکر کی، کہ یہ میرا کیا کہتا ہے حاصل نہیں تھا، میرا حاصل وہ ہے جس نے لیا ہے، میرا حاصل وہ ہے جس نے لیا ہے۔ جیسے ہمارا کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ تم کیا کر سکتے تھے، ہم کیا کر سکتے تھے، کرنا کس نے ہے؟ اس نے، تو اور کوئی لے بھی نہیں سکتا، جو ہی لیتا ہے وہ اللہ ہی لیتا ہے۔ ہماری جیب سے جو پیسہ نکل بھی جائے تو کس کی طرف جاتا؟ وہیں پر ہے۔ ایک بندے پر زکوٰۃ پر بات ہو رہی تھی، کہنا میں نے یار وہ 6 لاکھ مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی، 6 لاکھ۔ میں کیا دینی تو نہیں پڑے گی تجھے؟ میں کہا جو تم 6 لاکھ زکوٰۃ دو گے تو اس کا صلہ کس کو ملنا ہے؟ تجھے واپس مل جائے گا صلہ۔ اللہ پر یقین نہیں ہے؟ اگر ہمیں اللہ پر یقین ہے بیٹے تو ہم نے جو مال دیا اللہ کی راہ میں، جو دیا ہمیں یقین نہیں وہ ملے گا۔ تو میری بات سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اگر ہم نے دی ہے تو ہمیں ملے گا نہیں، وہ ہمارے لیے تو باقی ہے۔ کتنا بے وقوف انسان ہے جو پیسہ نکال رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے اگر میں نے نکال دیا تو میرے پاس رہے گا کچھ نہیں۔ پیسے تھوڑے 6 لاکھ یعنی مشکل نہ کمائے نہیں یار۔ اب 6 لاکھ مطلب ہوگا کہ 2 2.5 3 کروڑ سے ہوئے گا نا، جو 6 لاکھ کرنا تو ایسے ہی ہے نا بھائی، کیونکہ 25,000 پہ 10 لاکھ پہ ہوتا ہے نا، تو 20 لاکھ پہ 50، 80 50 اور 40 پر ہیں 2.5 کروڑ، بس
2.5 लाख, ٹھیک ہے نا. تو جس کا مطلب بات 2 کروڑ سم تھنگ پر ہمارا کیا ہوگا 6 लाख. اور 2 کروڑ سم تھنگ تو کٹ بھی لے 2 کروڑ تو ہے, اور وہ بھی تیرا ہی ہے. جو اللہ کی راہ میں چلا گیا وہ بھی تیرا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ 2 کروڑ سے بھی بہتر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک نہیں ہے کہ گھر میں آئے تو پوچھا, وہ گوشت بانٹ دیا, کہ سرکار سارا ونڈ دیتا ہے, اے بچ گیا. ہم نے کہا سارا بچ گیا, اے ونڈیا نہیں جڑا نا, اے نہیں بچیا, اور ونڈ دیتا وہ بچ گیا. یعنی آج کے دن میں ہم جو کچھ بھی کسی کو دے دیں, یار تو جیکٹ لے لے, اے سوٹ لے لے, اے تو جتی لے لے, اے یا تم موٹر سائیکل لے لے, فلانی جو بھی دے دیں گے بچ گیا. جو جس کو استعمال کرتا رہے گا, جب تک کرتا رہے گا آپ کو ثواب رہے گا. جو حضور نے نہیں شاید فرمایا کہ جو بندہ کسی کو کوئی سوٹ دیتا ہے جب تک اس نے پہنے رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی خصوصی حفاظت فرماتا ہے. تو جو کرتا رہے گا. جس نے عہد الست کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہو وہی نشانیوں سے مست ہوگا. کتنی اچھی بات انہوں نے کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, جب وعدہ لیا اب وہ رب نے آواز لگائی ہوگی, ہمیں تو نہیں پتا, ہمارے سامنے بالکل نہیں, کیونکہ ہم وہاں پر بالکل بلینک ہیں. وہ ایک میرا دوست تھا تو مجھے کہنے لگا, وہ آپ حدیث سنایا کرتے ہیں نا, جو اوپر دوست ہوتے ہیں وہ نیچے بھی دوست ہوں گے. عالم رواں میں جن کی آپس میں محبتیں دوست ہیں, کہندا میرے نہ تو کوئی دوست بنتا نہیں, سارے لڑے نے. تو میں لگتا اتنے بھی لڑیا رہا ہوں, کہ دنیا میں لڑا ہوں, میرا کوئی بنتا نہیں, تو لگتا میں اتنے بھی لڑیا ہی ہوا گا. ایسے میرے سارے جڑے نا اسرا. میں کہ نہیں ایسی کوئی گل نہیں, اصل دا نا تیرے تھوڑی حکمت دنائی دی نا کمی, پہلی گل ہے. دوسری گل اے وے کہ پتر تو اتنا دنیا دار نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو سیدھی سیدھیاں گلاں کرنے والا بندہ ہے, ٹو دی پوائنٹ, کم نہ کم رکھن والا. تیسری گل اے ہوندی کہ جدو جڑا بندہ اصول تے قانون دا ہوئے نا, انہاں لوگ چلتے نہیں ہے. میں نے تو آگے کہا کرتا ہوں, آپ سارے کے سارے زمالے, جو آپ کا اپنا اصول اور قانون ہے, جو آپ کا اپنا اصول اور قانون ہے, آپ مجھے بھی اجازت دے دیں کہ میں بھی وہی اصول اور قانون رکھوں. تو سمجھ آیا کہ نہیں ہے؟ جو آپ کا اپنا اصول و قانون ہے نا, مجھے بھی اجازت دے دیں میں بھی وہی رکھوں آپ کے ساتھ. نہیں کہا سمجھ. میں ایک مزیدار بات کروں, ایک جگہ ہم بیٹھے تو کہتا اس کا بال میرا مال, میرا مال میرا مال. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہتا اس کا مال میرا مال, میرا مال میرا مال. میں کہا بالکل ٹھیک ہے, یہی اصول مجھے دے دیں, یہی اصول مجھے دے دیں. تیرا مال میرا مال, میرا مال میرا مال. جو آپ کو پسند ہے وہ میرے لیے بھی پسند کر لیں. نہیں میں کہ نہیں, ایک ہی اصول رکھے نا, جو اصول رکھنا ایک ہی رکھیں, اپنے لیے بھی میرے لیے بھی. لیکن بندہ بھاگ جائے گا, بندہ بھاگ جائے گا. اپنے جتنے بھی اصول وہ وضع کرے گا نا, جتنے بھی اصول وضع کرے گا, اگر وہ کہے نا دوسروں میں بھی یہی ہوں, تو کہے گا نہیں, اس طرح ہی ہونا چاہیے محبت نال ہی. اس لیے کوئی اصول بھی بنائے پختہ بنائے, جو بنانا ہے پختہ بنائے. میں اپنی طور مثال دیتا ہوں, میں جو پسند کرتا ہوں آپ کے لیے پسند کرتا ہوں, میں جو پسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہوں. فرض کریں میں دین پسند کرتا ہوں اپنے لیے, آپ کے لیے کیا پسند کرتا ہوں؟ اس سے بڑھ کے کچھ کر سکتا ہوں؟ اگر میں دنیا بھی پسند کرتا ہوں آپ کے لیے بھی اچھی دنیا ہی پسند کرتا ہوں. یہ نہیں میں کہوں گا کہ آپ کی دنیا اچھی نہ ہو, بھلی دنیا چاہتا ہوں. دونوں چیزوں میں اگر میں اپنے لیے ایمان پسند کرتا ہوں تو آپ کے لیے بھی وہی کرتا ہوں. اچھا آپ کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کیا پسند کرتے ہیں جو میرے لیے پسند کرتے ہیں؟ چلیں, تو اس نے کہا جس نے عہد الست کے وقت اپنے رب کو دیکھا ہو وہی نشانیوں سے مست ہوگا, وہی نشانیوں سے مست ہوگا. اسی طرح آیات الہیہ سے اللہ کی ذات پر دلالت ہوتی ہے. ایک عارف کو آیات دیکھ کر ذات حق یاد آ جاتی ہے. مثلا اگر خواب میں کوئی آ کر تم سے کوئی وعدہ کرے اور نشانیاں بتا دے, تو جب وہ نشانیاں سامنے آئیں گی تو تم پر کیسی کیفیت طاری ہوگی؟
کہ یار میں نشانی میں دسی سی مطلب ہونے بعد اے نشانی آنی ہے مطلب کیفیت کیوں ہوئے گی ڈاواں ڈول. میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ جب میری موت کا وقت ہوگا تو میں روؤں گا یا مسکرا کر آپ کو کہوں گا کچھ نہیں ہوگا. کون سی کیفیت مجھ پر طاری ہوگی؟ یعنی میں اکثر ہوتا نا ایک انسان ہوتا ہے نا موت کے وقت رونا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں اے کام کیتے سن اللہ من معاف کر دے اللہ من معاف کر دے. اکثر یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسکرا رہے تھے گھر والے رو رہے تھے. پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتے آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. کہتے میں تو مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ اب جا کے نبی سے ملنا ہے. اب یہ کیفیت اور ہے. اور ایک وقت میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ انسان اپنے گناہوں پر ہو گیا یار ٹھیک ہے میں چنگے کام تے کیتے ہیں لیکن یار پھر بھی ڈر لگتا ہے اللہ کریم کو نا پھر بھی ڈر لگتا ہے. اب ان کیفیات میں کون سی کیفیت ہوگی مجھے نہیں معلوم کہ آخری وقت میں جب میں بیماری کی حالت میں یا کسی وقت میں بھی ہوں تو میں نے ایکٹنگ کون سی کرنی, اس وقت میری حالت کیا ہوگی, یہ ابھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ ایک تو میرا پکا ارادہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں اگر میں بیمار ہوں نا میں بیمار حالت میں ہوں تو چہرہ میرا صاف ہونا چاہیے, چہرہ میرا صاف ہونا چاہیے. مطلب کہ اس وقت بھی کپڑے گندے نہیں ہونے چاہیے, مرتے وقت بھی بندے کو خوبصورت لگنا چاہیے. جیسے کہتے نہیں کہ لاسٹ ڈیڈ باڈی خوبصورت رکھو منہ بند کرو ہاتھ جیسے سے کر دو, مرتے وقت بھی بندے کو خوبصورت ہونا چاہیے. اور مرتے وقت بھی بندہ خوبصورت اس انداز میں ہونا چاہیے کہ اسے امید ہو کہ مجھے لینے والے بہت اچھے ہیں, مجھے ریسیو کرنے والے بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو انتظار کی کیفیت ہے نا, انتظار کی گھڑیاں, وہ بڑی مزیدار قسم کی ہونی چاہیے کہ اب وقت آنے لگا یار جانے لگا. ٹھیک ہے نا. کتنی نصیحتیں تم اب تک آپ کو کر چکا ہوں مختلف کیا کہتے ہیں درسوں میں کہ یار ایسے کر لینا ایسے کر لینا ایسے کر لینا, جیسے ہی میری قبر بنے فٹافٹ دفن کر دینا, کسی کا انتظار نہ کرنا. یہ میں ساری باتیں آپ کو کہہ چکا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ مثلا اگر کوئی خواب میں آ کر تم سے کوئی وعدہ کرے اور نشانیاں بتا دے تو جب وہ نشانیاں سامنے آئیں گی تو تم پر کیسی کیفیت طاری ہوگی. مثلا مقصد پورا ہو جانے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ صبح کو ایک سوار آئے گا, دوسری یہ ہے کہ وہ بغل گیر ہوگا, تیسری یہ کہ وہ ہنسے گا, چوتھی یہ کہ وہ ہاتھ باندھ کر سامنے کھڑا ہوگا, پانچویں یہ کہ تو یہ خواب کسی سے بیان نہ کر سکے گا. حضرت زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو 3 روز تک بات نہ کرنے کا حکم بھی دیا. کہتے تھے زبان موٹی ہوئی ہے کہ تو گل نہیں کر سکے. نشانی تین دس دیں تو مانگتا پہ نا سارے کو نشانیاں تو نشانیاں دس دیں کہ نشانیاں یہ ہوں. میں نے آگے بھی سنا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک خواب میں دیکھ رہا, میں کہا کیا بنے گا میرا؟ کہنے کہ بہت اچھا ہوگا, تو یہ جنت ملے گی, تیری شادی بھی ہوگی, تیرے بچے بھی ہوں گے, میری شادی نہیں ہوئی تھی, تو یہ جنت میں ملے گی, تو خور و غلمان بھی ملے گا, تیری شادی بھی ہوگی, تیرے بچے بھی ہوں گے. نشانیاں ویسے ساریاں ظاہر ہو چکی ہیں, باقی رہتا جڑے بچے ہوئے ان کی بھی شادیاں ہوں گی. نشانیاں ساری پوریاں ہو چکی ہیں. ہوں پتہ نہیں اللہ کی چند ہے کی چند ہے میرے کو. اچھا جی. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو 3 روز تک بات نہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا. یہ وہ ہے جس کے لیے وہ راتوں کو روتے رہے اور صبح سویرے عاجزی سے دعائیں کرتے رہے. انہوں نے اپنی نیند اور چہرے کی رونق سب اس تمنا میں گنوا دی. وہ آگ کی طرح جلتے رہے. کسی مطلوب کے عاشقوں کو اس طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اللہ چاہے تو چھوٹی جی نکلے, چھوٹی جی گل تے اتنے نہ بندہ ساری رات نہیں سوندا. ایویں خیال ہی پیدا ہوئے نا کی بنے گا, تو بندہ ساری رات نہیں تڑپتا رہتا, نیندر نہیں آ رہی یار, نیندر نہیں آ رہی. اور ایسی عجیب سی حالت ہے ہماری بھی, نیندر نہیں آ رہی, کوئی کام کر لے, ایویں نہیں ہوتا. ہم میں سے کسی نے بھی اپنے ایمان سے بتائیں نیندر نہ آ رہی اٹھ کے کام کرنا شروع کرتا ہے کہ نیندر تو نہیں آ رہی باڑے جا کوئی کام کر لی, یہ بھی نہیں ہوتا. پاسے پڑھتے پڑھتے نا ساری رات لنگ جائے گی, لیکن یہ نہیں ہوگا اچھا یار پھر کوئی کام کر لی ہے. اللہ ایسی توفیق دے نا ہمیں بھی, اللہ ہمیں ایسی توفیق دے کہ نیند ہی نہ آ رہی تو آرام سے وضو کر کے کہیں اللہ آندھی تے پئی نہیں, چل مسئلے تو تھوڑی دیر بہ رہے, آندھی تے پئی نہیں, پاسے تے پلٹتے ہی پے ہیں, چل کوئی کام ہی کر لینے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کی طبیعت کا معاملہ ہو کہ آپ کا بی پی ہائی ہوا ہو تو آپ کو کہیں گے یار نہیں آندھی پہ لیکن لیٹا رہے ہوں, علیحدہ ایشو ہے. میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں, تو چھوٹی جی گل تے ساری رات بندہ نہیں سو سکتا اور پریشان اتنا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بن جائے گا.
ہر لمحہ آئے گا اور چلا جائے گا، کوئی لمحہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ڈاکے روزانہ نہیں پڑتے، چوریاں ہر گھر میں روزانہ نہیں ہوا کرتی، ایکسیڈنٹ روزانہ نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ روزانہ آپ بیماری میں نہیں رہتے، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے خوشیاں ہمیں زیادہ دی ہوتی ہیں، غم کم ہوتے ہیں، اور ہم یہ موٹے بھی خوشیوں کی وجہ سے۔ اگر غم ہو تو ہم موٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بندہ پھولتا بھی تو خوشیوں کی وجہ سے۔ عمران نو دیکھ لو، پھولتا ہے کوئی؟ ساڈے نال تے کھا کھا کے خوشیاں نہ پھول جاندے نے، وہ پھولتا بھی نہیں، پتہ نہیں کی کھاندا ہے۔ مختلف لوگوں کا مختلف ہے نا معاملہ، ہر ایک کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کی غم کھاندا رہندا کہ یا ٹینشن ہی نہیں لیندا کہ انج ہی رہندا ہے۔ ساڈے نال دے بندے ٹینشن دے اوتے بھی پھول جاندے نے، واپسی دا رستہ نہیں لبدا، یار تھوڑا جہا ہور پتلا بندہ ہو جاندا، پر وہ بھی نہیں ہوندا۔ میں کہ تھوڑا جہا مسکرائیں تو صحیح۔ تو کہتا ہے کسی مطلوب کے عاشقوں کو اس طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اے شاہ سوار، تیری دولت ہمیشہ باقی رہے، عاشقوں پر رحم کر، ان کو معذور سمجھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کوشش کی اس نے پایا، جس نے محنت کی اس نے پایا۔ اب دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کریم دیکھتا ہے تمہاری محنت کیسی ہے۔ اللہ کریم محنت بھی دیکھتا ہے، ہمت بھی دیکھتا ہے، عقل بھی دیکھتا ہے، شوق بھی دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، پھر اس کی مرضی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں ایک طرف عبادت گزار، ایک طرف متقی، اللہ دونوں کو جا تجھے معاف کیا، اب حیثیت کس کی ہے؟ وہ دل چ گلا کرے یا اللہ میں بھی اس پوائنٹ تے، اے بھی اس پوائنٹ تے۔ جیسے اکثر وہ ہم کہتے ہیں نا، وہ میں کہانی پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ تھا رکشا چلاتا تھا، وہی نہیں سی وہ رکشا چلاتا تھا، تو اسے نہ کسی لڑکی سے عشق ہو گیا، اور وہ بیگر تھی، وہ بیکاری تھی، اور اس کا جو بھائی تھا نا وہ کسی ہوٹل میں کام کرتا تھا۔ اب بھائی جو تھا نا وہ اس رکشے والے کے خلاف تھا، تو نے اس بیگر سے شادی نہیں کری، کڑی دیکھی ہو بھیک منگ دی ہے، وہ اس کے خلاف۔ سوئے اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بھائی کے ساتھ تو ہوٹل میں کام کر رہا تھا ایز اے ویٹر، تو کسی نے اسے ٹپ دی نکال کر، تو اس نے ہاتھ ایسے کیا، تو ادھر سے کوئی بیکاری جو تھا اس نے بھی ہاتھ ایسے کیا ہوا، اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، اس کا دیکھا، کرا کے کہنا شادی کر، دو ہی بیکاری ہیں۔ کوئی گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ یہ سارے بیکاری نے، کتنی بخشش کس طرح ہونی ہے، سارے بیکاری ہیں، انہوں بھی بخش دے، تانوں بھی پتے کہ اللہ بس معاف کر، تیری مہربانی، یہ بھی ٹھیک ہے، سانو کوئی گل، ساڈے دل چ رنج نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ بھی یار کی سی، جنوں مرضی رب سونا بخش دے، انہوں اختیار تے دیو، اے کیوں کہنا اینوں کیوں دتا ہی، مینوں کیوں نہیں دتا، جسے جو مرضی دے۔ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے مدارس دیکھ کر مجھے کوئی نہیں ہوتا مسئلہ، میں کہ جڑے کام کرتے پے وہ اپنا نے، ساڈا نا ضرور اچ ہوئے گا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے خریداروں میں وہ سود کٹن والی آ گئی نا، کہتے تیرے کو، کہتے میں سود دے بدلے لے لینا، کہتے یہ کی قیمت لگے کہ لکھاں کروڑاں بندے کھلوتے نے اتنے، جڑے کروڑا روپیہ لے کھلوتے نے کھڑے ہیں نا، تو میرا بھی نا تو خریدارا چاہے گا نا، دین کی تبلیغ کرنے والوں میں ہمارا بھی تو نام آئے گا کہ یار یہ بھی تھے، جہاں سارے لائن میں لگے ہوں گے ہم بھی لگ جائیں گے۔ اس لیے یہ پیشہ بہت شاندار ہے، اور ہمارے لیے اس لیے بھی بہت اچھا ہے کہ بیٹے اللہ واسطے کرنے کا مزہ اپنا ہے۔ ہماری کوئی سوچ تو نہیں نہ ہوتی کہ ان سے لینا کیسے ہے، ہمارے ایسی سوچ ہوتی ہے دینا کیسے ہے، ڈریور کیسے کر رہا ہے۔ تو اے شہ سوار، تیری دولت ہمیشہ باقی رہے، عاشقوں پر رحم کر، ان کو معذور سمجھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ عاشق مقصد حاصل ہونے کی جو نشانی دیکھتا اس میں جان پڑ جاتی تھی، جیسے پانی کو دیکھ کر مچھلی میں جان پڑ جاتی۔ اس کے لیے محبوب کی نشانیاں آیات قرآن کی طرح یقینی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں جو نشانیاں ہیں ان سے وہی متاثر ہوتا ہے جس کو حق تعالیٰ سے شناسائی ہو، وہی راضی ہوئے گا نا۔ جنہوں کو نقطہ چنگا ملتا ہے تو کہتا ہے کیا بات ہے، کیا نقطہ ملا ہے۔ ابھی میں کتنے نقطے بیان کی، ٹھیک ہے نا۔ کبھی اگر رات انج دی گزرتی ہوئے تو کدی کدی ایم اٹھ کے نا مسلے تے کھلو جو کہ ہور کام کر لیا کرو، کہ یار گزرتی تے پئی نہیں تو چلو 2-4 منٹ اللہ نال گلاں ہی کر لئیے، کوئی تے سال چ ایہو جی رات کڈو، ساریاں نہ صحیح کدی تے کڈی جائے نا یار میں جڑا نا یا اللہ ٹھیک ہے کوئی گل نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہترین میاں بیوی وہ نے
کہ اگر وہ اٹھے تو چھٹے مار کے اٹھائے، اٹھ نہیں، ٹائم ہو گئے، تو اگر وہ اٹھ پہ تو چھٹے مار کے اٹھائے تو اٹھ نہیں۔ بہترین اسی بہترین تادے ہوں گے جو ایک دوسرے اٹھاندے رہیں گے، اٹھو یار اٹھو، تم ہی سے چلنی ہے دم کی منزل، آؤ چلے، کوئی بات نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں ذروں کی طرح بے شمار ہے، دیوانہ عاشق ان کو کیا گن سکتا ہے، اور کہنا جڑی مل جائے بس ٹھیک ہے، کری جاؤ کری جاؤ کری جاؤ۔ ایک بزرگوں نے کسی نے کہا یا کلین بننے نا پتر، نیکیاں جڑیاں نا انہوں انج نہیں بننا پیندا جویں کلین خوبصورت ہے، وہ بس گنڈ تے گنڈ لائی جا، کام کرے جا، خوبصورتی نہیں ہونی۔ اگر بندہ کہنا میں بڑے خوبصورت انداز میں گرم پانی سے اٹھوں گا، ایسے بستر لگا ہوگا، ادھر مسلح پڑا ہوا ہوگا، میں اٹھ کر آرام سے اللہ اکبر کہوں گا، اوپر سے لائٹ آئے گا، نہیں ہو نہیں، جہو جا گھر ہے وہی پڑھ لے، یہو جا پہلے تو کی کہتا ہے نشانیاں بنان لگا ہے یا سین بنان لگا ہے، وہ بعد اٹھ کے کہے تو میں انج کرنا ہے، انج نہیں ہونا، جو ہو گئے کر لے، یہو جے گنڈا گنڈا لائی جا، بس جو کرنا ہے کر کے دکھا۔ خوبصورتی کا معیار نیکیوں میں کوئی نہیں ہوتا، چھوٹی ملے وہ بھی لے لے، وڈی ملے وہ بھی لے لے، جو مل جائے کر لے، بنسبت اس کے کہ بندہ سوچتا رہے جو آتا کر لو۔ اچھا جی، تو کہتے کہ انبیاء علیہ السلام کی نشانیاں ذروں کی طرح بے شمار، دیوانہ عاشق ان کو کیا گن سکتا ہے، ان کی لا تعداد نشانیوں میں سے کچھ بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کی ذات اور نشانیوں کا بیان صحیح طور پر ممکن نہیں، کوئی تجلی غیرت میں آ گئی تو پھونک ڈالے گی۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہندے زیادہ دھیان نال وہ نشانیاں ایویں نہیں، حضور نے ایویں نہیں فرمایا سے میرا کچھ وقت اللہ دے نال ہوندا ہے، تسی ہوندے ہو دے سی، ایسے میرے کوئی نشانی ایویں پھونک ہی ڈالے تینوں رہن دے، بندہ کہندا پے ہی جائے، ایویں بھلا دیو، بندہ کہے پے جاوے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنی دفعہ زما بھی لیتا ہونا، کچھ دے کے تے کچھ لے کے، تو انہیں کہنا ایویں گلاں ہی کردا ہے نا، سمجھنا کہڑا بندہ کہہ رہا ہے وہ پائی ہوئے تے اللہ تعالیٰ نے تے پائی نہ ہوئے، اللہ نے کوئی چھوٹی جی چیز پا کے دیکھ لیتا ہونا ہے، ٹیسٹ کر لیتا ہونا ہے کہ ہو جوگا ہے، ایسا نہ سمجھے کہ اللہ کریم ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمیں سما نہیں رہا، اور جو ہم بول رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کریم نے کسی نہ کسی طریقے سے اسے ازما لیا ہوتا ہے، کہتا کنی ایوریج کنی ہے، کنا کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی ذات و نشانیوں کا بیان صحیح طور پر ممکن نہیں، کوئی تجلی غیرت میں آ گئی تو پھونک ڈالے گی، ہر قسم کا فائدہ اللہ کی مہربانی پر موقوف ہے، اس کا ذکر کرو یہ مفید ہے۔ ہاں ہم اس کی حمد و ثنا میں اس کی شان شان باتیں نہ بھی کہہ سکیں، لیکن اس کی ذات اور صفات کو ممکنات کی صفات سے تشبیہ دے کر سمجھا جاتا ہے یار اینجے تے اینجے تے اینجے لیسا کمثلہ شیء، او دی مثال کسی نے نہیں دیتی جا سکتی، لیکن وڈی تو وڈی مثال دے کے کیا جا سکتا ہے یار اللہ دی شان۔ جیسے میں نے آگے بتایا نا کہ بٹ صاحب نے مجھ سے بات کی نا، تو میں چاہنا وا کہ اللہ تعالیٰ مینوں جڑا نا اے کہ دتکار ہی دے چلے، میں کہ بٹ صاحب میرا دل نہیں مانتا وہ انج کرتے، میرا نہیں دل کرتا کہ رب دتکارے، دتکار کے کہے جا، ایک ہی گل منی، وہ شان نہیں ہے، وہ تو قدردان ہے، اتنے دتکارن کا کہڑا مسئلہ آ گیا، ٹھیک ہے نا، انہیں جنوں کہنا پیار نہ کہنا جا، کیونکہ وہ پیار دا انداز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ معاملہ کچھ ہو رہا، تو وڈی جی سوچ لو، وڈا کام لاؤ، ٹھیک ہے نا، اپنے گناہاں نو گھٹ دیکھو تو وہ نعمتاں نو زیادہ دیکھو، لیکن عمل جاری وہ ساری رکھو، نیکی والے پد دوڑ لائے رکھو۔ ظاہر ہے اس کی ہر مثال ناقص ہوگی جو دینا چاہے گا، خدا کی ذات مثالوں سے پکیدہ ہے، لیکن چونکہ انسان مادی چیزوں کو سمجھنا کا عادی ہوتا ہے، اس لیے مادی چیزوں کی مثالیں دے کر ہی تو اس کو اللہ کی صفات سمجھائی جا سکتی۔ اگر اللہ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ وہ انسان کی طرح عاجز نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ کسی بادشاہ کی تعریف میں ہم یہ کہیں کہ یہ جلاہا نہیں ہے، کہ وہ بادشاہ جلاہا نہیں ہے تو اللہ عاجز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبریائی دا مالک ہے، کہنا جڑا تکبر کرے جہنم میں سٹ داں گا، میرے تو سوا کسی تکبر جائز ہی نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی کو تکبر کرنا جائز ہی نہیں۔ اس لیے لمن الملک اليوم، کل قیامت میں پوچھے گا ہاں اور دنیا دے بادشاہ کہڑے نے، کہڑے دنیا دے بادشاہ کہلاندے نے، آج کس کی بادشاہی ہے، سب نے کہنا یاد، اور بادشاہ بھی وہ ہوگا جو دنیا میں بھی اللہ کی حکمرانی کو نافذ کرے، وہ بادشاہ نہیں جو مغل بادشاہ کی طرح ہو، اکبر بادشاہ کی طرح ہو، وہ بادشاہ نہیں چاہیے۔ اور رنگ زیب عالم میں کچھ بہتر بنا لینے ہیں کہ کچھ بہتر سی انہیں کوئی کام دیندا کتا ہی سے ہوگا تو وہی بادشاہ ہی سی، لیکن کچھ
بہتر سی اور اولیاء کرام نہ محبت رکھتا سی ایسے مرے وہ کچھ بہتر کر لیتے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں جن سے انسان جو نا بڑا ہو جاتا ہے. باتیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ہوتا وہ ہو جاتا ہے اس سے بڑا. تو بڑا بننے کے لیے ہی یہ ساری محفل سجائی جاتی ہے کہ یار تھوڑا جا بڑا بن کے دکھائیے. کل کو کسی نے تو کام کرنا ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے کل تو اتنے بیٹھ کے درس دیندا ہوئے کہ میں نانا ابو میں آپ کی جگہ درس دیا کروں گا. ٹھیک ہے نا. کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا. پتہ پیو نو خوش کرنا اپنے. خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.